وجود کھو دے گی. اور بہاءاللہ کو یہ ٹاسک دیا گیا, اس نے کعبۃ اللہ کے ماڈل تیار کر لیے اور لوگوں کا اتنا سفر کر کے جاتے ہو تو یہیں گھوم لو. آج بھی آپ حج کے دنوں میں, قربانی کے دنوں میں دیکھتے ہوں گے کچھ 2 نمبر دانشور کالم لکھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک ایک آدمی 10-10 لاکھ روپیہ لگا کے جو ہے وہ حج کرنے جا رہا ہے, اور اگر اتنے پیسے غریبوں میں بانٹ دیے جائے تو یہ ہو اور وہ ہو. تو یہ وہی جو ہے کردار ہیں جو بہاءاللہ کو کھڑا کرنے والے ہیں. تو کہا تھا حج کا خاتمہ ہو. تیسرا, یہاں نو آبادیاتی نظم جب پھیلا اور اس کے بعد جب وہ سکڑنے لگا تو انہوں نے یہی سوچا کہ ہم نے حکومت چھینی ہے مسلمانوں سے, ہندوؤں سے حکومت نہیں چھینی تھی انگریز نے. وہ تو پہلے بھی غلام تھے, اب بھی غلام تھے, اس کھرلی پر تھے, اب اس کھرلی پہ آ گئے. تو ان کا تو کوئی ایشو نہیں تھا. مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ نہ کہیں اٹھ کھڑے ہو فروغ آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. لہٰذا جہاد کے تصور کو اگر ختم کر دیا جائے, چونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا 1857 کی جنگ آزادی کے اندر کالے پانیوں کی سزائیں بھی جو ہے وہ انہوں نے دے کر کے دیکھی. انہوں نے توپوں کے دھانوں پر بھی لوگوں کو باندھ کر کے جو ہے وہ گولے چلائے. انہوں نے انسانوں کو ذبح بھی کیا. انہوں نے درختوں کے اوپر باندھ کے سولیاں بھی دیں, لیکن اس کے باوجود بھی جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا. تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم شعوراً ختم کر دیا جائے, اور اس کے لیے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا تھا. اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا لیکن آج تک وہ اس کی سپورٹ کے اندر موجود ہیں. اور چوتھی چیز جو ان کے بڑے نے کہی کہ مسلمانوں کے اندر ختم کر دی جائے تو یہ امت ختم ہو جائے گی, اپنا وجود کھو دے گی, وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو خاکے ماضی میں تسلسل کے ساتھ چھپے ہیں, یہ عادی بنانے کے لیے چھاپے گئے تھے کہ یہ بار بار کتنی دیر تک مزاحمت کریں گے, آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ یہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ ہم سب کچھ سہ لیتے ہیں لیکن حضور کی توہین ہم سے گوارا نہیں ہوتی. لوگ تو آکسیجن سے سانس لیتے ہیں, ہم حضور کی محبت سے سانس لیتے ہیں, اور سب کچھ لٹانے کے بعد بھی سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. تو یہ 4 چیزیں ختم کرنے کے لیے اگرچہ پلان بھی تھا, اور وہ کسی حد تک انہوں نے کیا بھی. یعنی وہ اگر ایک شعبے میں ناکام ہوتے ہیں پہلے پلان میں تو دوسرا آ جاتا ہے. جہاد ختم نہیں کیا جا سکا مرزا غلام احمد قادیانی کے ذریعے سے, لیکن جو کچھ پہ ہوا جہاد کے نام پہ, جس طرح لاشیں جو ہے وہ قبروں سے نکال کے لٹکائے گئے اور ابدان کے ساتھ بم باندھ کر کے انسانوں کے انبوں میں لوگ گھس جاتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے پٹتے ہیں. تو یہ دوسرا طریق تھا جو ہے وہ جہاد کو بدنام کرنے کا. اسی طرح جو ہے وہ حج تو ختم نہیں ہو سکتا, لیکن حج کو غیر مؤثر بنایا جائے تو پھر اپنی مرضی کے لوگ مسلط کر دیے جائیں تاکہ جو ہے وہ حج کی مقصدیت ختم ہو جائے, خطبہ بے روح ہو جائے, رسمی ہو کے رہ جائے. جبکہ وہ عالمی پیغام تھا پوری دنیا کو مسلمانوں کا. خطبہ حج عالمی پورے سال کا لائحہ عمل ہوتا ہے, لیکن اب بس وہ رسم ادا کر کے آ جاتے ہیں. اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا جب حج کی مرکزیت اور اس کے مقاصد سے انحراف ہوا تو اس نے کہا تھا, زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی, زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی, حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں. جو بھی جاتا ہے پانی لا کے دیتا ہے, کھجوریں لا کے دیتا ہے, اس کا تحفہ یہی رہ گیا ہے یا حرم کا تحفہ کوئی اور بھی تھا. تو وہ اسی طرح میں کہتا ہوں باقی چیزیں ہیں. اور میں آپ سے ایک بات بڑی حساس کہنے جا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ اپنے عشق کو عمل سے ہم آہنگ کرو, ورنہ یہ بہت خطرناک ہے جب آپ کا عشق صرف زبان کی نوک پر یا یہاں لگے ہوئے بیج پر یا آپ کے بلند نعروں میں رہ گیا اور تمہارے عمل میں نہ ہوا تو پھر تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا. اپنے عشق کو عمل سے ہم آہنگ کرنا ہوگا. رویے بتائیں, طرز زندگی بتائیں, انداز معاشرت بتائیں. یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دشمن سازش کر رہا ہے, لیکن دشمن ہمیں کھلی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا عشق عمل سے ہم آہنگ ہے کہ نہیں ہے. کیا ایسا نہ ہو کہ ہماری جھنڈیاں صرف جو ہے وہ بازاروں میں رہ جائیں, دل کے ایک ایک پرت پہ بھی حضور کے نام کی جھنڈی لگانا, چراغاں صرف
جو ہے وہ بنیروں پہ نہ رہ جائے، دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے عشق چراغ روشن کرے، اور صرف گلیاں ہی صاف کرتے نہ رہ جاؤ، حسد، حقد، بغض، کینے اور نفرتوں کے جو ڈھیر اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی جھاڑو لے کے آؤ اور اس کو بھی صاف کرو۔ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سام کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ ہمارے آہنگ ہوگا عشق تو پھر عشق مؤثر ہوگا، عشق فعال ہوگا، ورنہ یہ زبانی دعویٰ نہیں۔ عشق تو بہت بلند بات ہے، عشق رسول تو بہت بڑی قوت ہے، عشق تو پہاڑوں کے کلیجے چیر دیتا ہے، لیکن وہ عمل سے جو ہم آہنگ عشق ہوتا ہے، وہ عشق جو ہے وہ انسان کو سرخرو کرتا ہے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ عاشق عاشق ہر کوئی آکے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا پر کے۔ تو عشق تو ناممکنات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اور عاشق یہ تو نہیں پوچھتا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، محبوب نے کہہ دیا، وہ تیشہ کندھے پہ رکھتا ہے، پہاڑ کھودنے نکل جاتا ہے۔ ممکن نہیں بھی ہے تو وہ ممکن بنانے کے لیے سعی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے محبوب نے، ہمارے مقصود و مطلوب نے 750 مرتبہ انشاءً، حکایتاً اور حکماً اور ترغیباً کتنی دفعہ نماز کا حکم دیا ہو، اور ہماری پیشانیاں سجدوں سے آشنا ہی نہ ہوں، تو پھر ہم کس طرح دعویٰ عشق کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں؟ تو عشق زبان کی نوک پہ نہیں اترتا، عشق کا ٹھکانہ قلب انسانی ہوتا ہے۔ جب قلب پہ دل اترتا ہے تو پھر اعضاء و جوارح دل کے تابع ہیں، پھر ہو کیسے سکتا ہے کہ محبوب کا حکم ہو اور پھر انسان اس کو ٹالے یا جو ہے وہ پس و پیش کرے؟ تو ہمیں اپنے عشق کو عمل سے ہم آہنگ کرنا پڑے گا، ورنہ دشمن کو اس کے لیے کسی سازش کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عشق ہماری زبان کی نوک پہ رہ جائے گا اور ہمارے رویوں کے اندر وہ عشق نہیں رہے گا۔ صحابہ کی زندگیاں ان کے شب و روز اٹھا کے دیکھیے، ان کا عشق ان کے عمل سے ہم آہنگ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آنے والی دور کی کو بھی ذہن میں رکھا، اور سب حضور نے ان کے تمام تقاضوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ صرف ایک حدیث عنوان سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آقا کریم نے وضو کیا، صحابہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے۔ محبت جو ہے وہ سیکھتی نہیں، محبت کی طبع کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ محبت کو جو ہے وہ خود ہی یار منانے کے اسلوب آ جاتے ہیں۔ حکم نہیں تھا، لیکن حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ عقیدتوں کے رنگ تو ایسے بھی کہ آقا کریم نے پچھنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا، تو ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر دیا۔ واپس پلٹے تو حضور نے پوچھا ٹھکانے لگا آئے ہو؟ جی جی حضور، ایسی جگہ جہاں کوئی انسانی قدم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور کے چہرے پہ تبسم آیا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے چہرے پہ تبسم کی لکیریں جو ہے وہ نمودار ہوئیں، اور فرمایا یا غلام، فرمایا لعلہ کا شربتا، شاید تم پی آئے ہو؟ کہا جی جی حضور، میں نے کہا کہ اس سے بہتر مشروب کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ ان کی محبتوں کے رنگ تو یہ تھے۔ حافظ شیرازی نے ایک دن اپنے محبوب سے کہا تھا کہ میرے جیسا کوئی عاشق زمانے میں نہیں ہے، جیسا عشق میں نے تم سے کیا ہے زمانے میں کوئی ایسا عاشق نہیں ملے گا۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں، کیونکہ عشق کی گرمی جو ہوتی ہے وہ حسن کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ فرصت کشم کشم دے دلے بے قرار رہا، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار رہا۔ جتنے گیسوؤں میں شکن زیادہ ہوں گے اتنا عاشق بے تاب ہوگا، تو جتنا حسن فراواں ہوگا اتنا عشق جو ہے وہ جوان ہوگا۔ کائنات نے اگر ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور بلال حبشی جیسے عاشق نہیں دیکھے تو حضور جیسا سونا بھی کب ہے زمانے میں؟ تو حضور کے وضو کے پانی کو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو جب صحابہ کی اس عمل کو دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دینا، لیکن تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے۔
اور پھر اس کو وہ پانی جو ہاتھوں پہ آتا اس کو چہروں پہ مل لیتے، اور جس کو میسر نہ آتا وہ ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ جن آنکھیاں دل بر ڈٹھیا وہ کیا ہی تک لئی، کیا رنگ تھا، کیا آہنگ تھا، کیا خوبصورتی ہے، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے حضور سے۔ لیکن حضور نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر ابھارا کس نے، میں نے تو حکم ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیں۔ تو اللہ کے محبوب نے اس کی نفی نہیں کی، اس سے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا۔ صحابہ نے مختلف مواقع پہ ایسے مناظر، حدیبیہ کے موقع پہ بھی یہی منظر دیکھنے کو ملا، اور بھی مواقع پہ، لیکن حضور نے نفی نہیں اس کی لیکن ساتھ ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن یہ 3 کام نہیں چھوڑ دیں۔ ایک تو جب بھی بولو سچ بولو، دوسرا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرنے، اور تیسرا اگر کوئی تمہاری ہمسائیگی میں آ بسے تو تم مجاورت کے حق کو ادا کرو، ہمسائیگی کے حق کو ادا کرو۔ یعنی یہ دعویٰ کہ میں چونکہ وضو کے پانی کی سعادت پائی ہے، اب اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ میں عمل سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ تو دعویٰ عشق اپنی جگہ پہ، لیکن اس دعوے کے تقاضے عمل سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ تو اس لیے ختم نبوت کانفرنس میں آنے والے میں تمام احباب سے کہوں گا کہ ہم ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، ہمارا عشق، ہماری محبت، ہماری الفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے عمل سے ہم آہنگ ہونی چاہیے تاکہ دشمن کی سازشیں خاک میں مل جائیں، اور اگر ہمارا عشق ہمارے عمل سے ہم آہنگ ہو جائے گا، ہم پھر ناقابل تسخیر ہو جائیں گے۔ چونکہ دعویٰ جب دلیل کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو توڑا نہیں جا سکتا، خالی دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محبوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام ہو۔ اقبال نے کہا پھر اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کرنا، اور اس کا ترجمہ میرے بزرگوں نے کیا تھا، یاری لا تم پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو یہ مرزا قادیانی کو جہاد کے خاتمے کے لیے یہاں متعین کیا گیا تھا، اور ان کے جو ہے وہ آقا آج بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو آج امت کو بھی بیدار ہونا چاہیے، جب شر کی سرپرستی کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 سال میں 10,000 لوگ بیرون ملک جانے کے لالچ میں اپنے آپ کو مرزائی لکھتے ہیں، اور شاید یہ تعداد اب ان حالات کے اندر اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہو۔ 10,000 لوگ سال کے اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں چند ٹگوں کے لیے۔ ایمان اتنا سستا سودا ہے کہ آپ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے رسول اللہ سے غداری کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نسل کو بتانا ہوگا، حضور کی محبت اور ایمان کی قیمت بتانی ہوگی۔ اللہ اکبر، ساری کائنات بھی مل جائے لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا عہد وہ قیمتی ہے۔ ہر 2 عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، 2 جہاں بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تیری قیمت نہیں ہو سکتی، ایمان کی قیمت تو بہت اونچی۔ تو اس لیے ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو وفا کا عہد باندھا ہے، تو ہمیں حضور علیہ السلام کے دین کے لیے اپنے آپ کو مستعد، فعال، متحرک اور ہر وقت تیار رکھنا ہوگا۔ اور ہمارا دشمن چاہتا ہے ہمیں افتراق میں مبتلا کرے، ہمیں تشدد میں مبتلا کرے، باہمی جنگ و جدل میں مبتلا کر دے، اور کسی حد تک وہ اس حوالے سے کامیاب بھی ہے۔ اور اہل السنہ، میں آپ سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ باہمی الجھاؤ اور باہمی جو ہے وہ تشدد اور افتراق کی راہ ہمارا تو شعار نہیں تھا، ہم تو صوفیاء کی اولاد ہیں، ہمیں تو پیار اور محبت سکھایا گیا ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے جبے نوچنے لگے اور پگڑیاں پھاڑنے لگے، چوں کفر از کعبہ برخیزت کجاد مان مسلمانی، کہا جب کعبے سے کفر اٹھ کھڑا ہوگا تو پھر مسلمانی کدھر جائے گی۔ تو جب محبت کے امین جو لوگ ہیں، جن کے بزرگوں نے محبت سے دین پھیلایا ہے، جب ان کی اولادیں نفرت بانٹنے لگ جائیں گی تو پھر ہم کھڑے کہاں ہوں گے۔ تو ہمیں اس وقت امت سازی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، حضور کے عشق کے فروغ کے لیے
جد و جہد کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ حضور کی محبت انسانوں کو توڑتی نہیں ہے، یہ تو جوڑتی ہے. ساری محبتیں توڑتی ہیں، حضور کی محبت جوڑتی ہے. ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں، حضور کے کروڑوں چاہنے والے حبیب کہلاتے ہیں. اور اقبال نے کہا تھا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ہی نظامو او یکیس، مست چشم ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مومی ناستیم. ہم تو اس ایک جو ہے وہ جام سے پیے ہوئے ہیں. ہمارا نشہ تو ایک جیسا ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، کسی نے جام میں پی لیا، کسی نے دونوں ہاتھوں سے پی لیا، کسی نے کچے برتن میں پی لیا. جب مے ناب ایک ہے تو نشہ تو ایک جیسے ہی چڑھے گا، چاہے برتن کیسا ہی ہو. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. نشہ میں کو غرض نہیں پیمانے سے. پیمانہ کوئی بھی ہو، جب نشہ ایک ہے، جب مے ناب ایک ہے تو نشہ تو ایک جیسے ہی چڑھنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے اگر نشے الگ الگ ہیں تو پھر کوئی فرق آ گیا ہے. صرف جام میں فرق نہیں آیا، مینا میں فرق نہیں آیا، مے ناب میں فرق آ گیا ہے. وہاں کوئی چیز مل گئی ہے جس کی وجہ سے یہ خرابی آئی ہے. اس لیے پھر دوبارہ شراب مصفہ کی طرف جانا ہوگا. مجدہ ہے پیمانہ بردار خمستان حجاز، بعد مدت کے تیرے رندوں کو پھر آیا ہے ہوش. پھر یہ غوغا ہے کہ ساقی لا شراب خانہ ساز، دل کے ہنگامے مے مغرب نے کر ڈالے خاموش. یہ پھر مے مغرب شامل ہو گئی ہے، اس لیے پھر خالص کو ڈھونڈنا پڑے گا. اور ہم تو خالص والے تھے، وہ اور ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں. یہاں تو قلم لگی ہے بوتل ہلا کے پیتے ہیں. ہم تو خالص والے تھے، لیکن ہمارے اندر یہ ملاوٹیں، یہ نفرتیں کہاں سے آ گئیں. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ پیند کہاں سے آئی اور ہم نفرت کیوں بانٹنے لگے. ہم تو محبت کے امین تھے، ہم تو پیار کے امین تھے، ہم تو الفتوں کی سوغات بانٹتے تھے. ہمارے تو بزرگوں نے آنکھوں سے نشے پہ لائے تھے، اور ان کی صحبت میں آنے والے غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں، اور ہم اپنوں کو بھی دھکے دے رہے ہیں. اور کہاں ہم کھڑے ہوئے، اور یہ ہم جا کے رکیں گے کہاں، اور یہ قافلہ کیسے برباد ہوگا. تو ختم نبوت پہ اگر ہم نے پہرا دینا ہے تو ہمیں پھر تشتت اور افتراق کو چھوڑ کر کے حضور کے نام پہ جمع ہونا پڑے گا. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑوں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اسی نام سے اجالا ہوگا، اسی نام سے چراغاں ہوگا. اور اگر اس نام سے ہم چراغاں کر چکے اور پھر حضور کے نام سے وفا کر چکے، پھر یہ کائنات نخچیر ہے، ہماری نوکر ہے، پوری کائنات ہمارے ماتحت ہے. پھر ہم در بدری کی خاک نہیں جانیں گے، پھر زمانہ ہمارا باج گزار ہوگا. اور جب ہم ان سے وفا کا رشتہ رکھے ہوئے تھے تو 313 بھی تھے تو غالب تھے، اور آج 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں لیکن ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا وفا کا رشتہ کمزور ہو گیا. تو اقبال کے کلام کا پھر اگر خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں اور رس نچوڑوں تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم دے دیں. حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے. جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن اس کی شرط ایک ہے کہ حضور سے وفا کریں گے، اپنی زندگی کو ان کے لائے ہوئے طریق کی مطابقت میں ڈھال دیں گے. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب آ جائیں گے، پھر زندگی نور، نکھت اور روشنی اس کے سے عبارت ہوگی. اور پھر اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھنا تو ہی نے جستجو ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، اور میں خود اپنے آپ سے بھی مخاطبت کر کے یہ کہہ رہا ہوں، اگر اس کے دین کے ہم کام نہیں آتے تو اللہ کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے گا. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. تو ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں، اور نہ یہ ہے کہ کوئی ہم مجبوری ہیں اللہ کی. اگر ہم کریں گے تو سعادت ہوگی، اور نہیں کریں گے تو اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا. وہ چاہتا ہے تو ابابیل سے بھی کام لے لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ لنگڑے مچھر سے بھی کام لے لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. 56-57 اسلامی ملک ہیں، اور اس میں خیر سے ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، لیکن وہ مٹھی بھر حماس کے مجاہدوں سے اقصیٰ کی خدمت لے رہا ہے. یہ اس کی مرضی. اور حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ ہمارے بنگلوں، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے. وہ انہی کے پاس آئیں گے جو اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہوں گے. اور وہ وقت آنے والا ہے، اسلام کا بول بالا ہوگا. اسلام نے غالب ہونا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام ہی غالب ہوگا. کمزور اسلام نہیں ہوا، کمزور مسلمان ہوئے ہیں، غالب اسلام ہی ہوگا. اور وہ وقت آنے والا ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب کا سچا فرمان سیدی
کہ پتھر مٹی اور اینٹ اور گارے سے بنا ہوا کوئی گھر، چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک کائنات میں کوئی ایک چھت بھی ایسی نہیں رہے گی جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا۔ اسلام سر بلند ہوگا، اس نے سر بلند ہو کے رہنا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ تجزیہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے اور محاسبہ کرنا ہے اپنا کہ ہم کس طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی چند سطحی خواہشات کی رو میں بہہ گئے ہیں، یا ہم اسلام کی نشت کے لیے کوئی بنیادی کردار جو ہمارا بنتا ہے، جو ہمارے دائرے میں آتا ہے، وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تیار ہیں، کر رہے ہیں تو مبارک، نہیں تو ہمیں احتساب کر کے خیر کی راہوں کا مسافر ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے پرچم کو اونچا رکھے گا اور اسلام کا پرچم اونچا ہی رہے گا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر غالب رہنا ہے تو دین اسلام نہیں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حاضری کا ایک لمحہ قبول فرمائے اور اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔